الدرس السابع، ساتواں سبق، المسجد مسجد، المسجد بیت اللہ، مسجد اللہ کا گھر ہے۔ تو ترکیب اس کی آپ کریں گے، کیا بنے گی؟ المسجد مبتدا، بیت مضاف، لفظ اللہ مضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ مل کر خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ کیونکہ یہاں معرفہ سے جملہ شروع ہو رہا ہے، تو اس میں معرفہ سے شروع ہو تو اس کو مبتدا بناتے ہیں، آگے اس کی خبر آ جائے گی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ یجتمع الناس فی المسجد 5 مرات ویصلون۔ یجتمع الناس کیا معنی ہوگا؟ اجتماع یجتمع، اجتماعاً کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جمع ہونا۔ اجتماع یجتمع اجتماعاً کا معنی جمع ہونا، جمع ہوتے ہیں لوگ مسجد میں 5 مرتبہ، ویصلون اور نماز ادا کرتے ہیں۔ یجتمع فعل مضارع کی گردان پڑھیں اس سے، وہ سب مرد جمع ہوتے ہیں، کیا کہیں گے؟ وہ سب مرد جمع ہوتے ہیں۔ یجتمعون وہ سب عورتیں جمع ہوتی ہیں۔ نہ یجتمعن، یجتمعن تم سب عورتیں جمع ہوتی ہو، تم سب عورتیں جمع ہوتی ہو۔ ہم سب عورتیں جمع ہوتی ہیں۔ ناجتمع اسی سے لفظ بنا اجتماع، اجتماع یجتمع اجتماعاً، اجتماع کسے کہتے ہیں؟ جہاں لوگ جمع ہوں۔ یجتمع فعل ہے، الناس فاعل ہے، فی حرف جار ہے، المسجد مجرور، یہ جار و مجرور فعل کے متعلق ہو جائیں گے۔ 5 مرات، یہ خمس جو ہے نا یہ عدد ہے، عدد 5، اس کو بناتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ممیز، اور مرات ہے تمییز۔ ممیز اور تمییز کیا ہوتی ہے؟ تمییز وہ اسم ہوتا ہے، تمییز وہ اسم ہوتا ہے جو کسی کلام سے ابہام کو، پوشیدگی کو دور کرتا ہے۔ جب ہم نے صرف کہا تھا 5 تو 5 سے کیا مراد ہے کوئی پتہ نہیں تھا، تو مرات نے اس ابہام کو دور کر دیا 5 مرتبہ، تو یہ ممیز، اس کو کہتے ہیں، عدد کو کہیں گے ممیز، اور اس کو کہیں گے بعد والے کو تمییز۔ ممیز اور تمییز مل کر اس کا مفعول، فعل اپنے فاعل سے، مفعول سے اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ۔ ایک بات دیکھیں ذرا اس میں، 5 مرات 5 مرتبہ، 5 مرات جو ہے، مرات یہ مذکر ہے یا مؤنث؟ مؤنث ہے اور جمع ہے۔ 3 سے لے کر 10 تک جو عدد ہوتے ہیں ان کی تمییز جمع ہوتی ہے اور مجرور ہوتی ہے، جمع اور مجرور ہوتی ہے، ان کی تمییز جمع اور مجرور ہوتی ہے، اور ان کی اور عدد کے مخالف ہوتی ہے، بلکہ عدد جو تمییز کے مخالف ہوتا ہے۔ مرات یہ تمییز مؤنث ہے نا، تو عدد اس کے لیے مذکر آیا، 5 مرات۔ کیا بولا ہے؟ 3 سے لے کر 10 تک جو عدد ہوتے ہیں ان کی تمییز جمع اور مجرور ہوتی ہے، اور عدد جو ہے اپنے تمییز کے عدد معدود کے مخالف ہوتا ہے۔ اگر تمییز مؤنث ہو تو عدد مذکر، تمییز مذکر ہو تو عدد مؤنث۔ ممیز اور تمییز مل کر مفعول، فعل اپنے فاعل، مفعول اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ۔ وَيُصَلُّونَ، یصلون اصل میں کیا ہے؟ یصلیون۔ یصلیون، یصلیون پہ کون سا قانون لگایا؟ یا تھا، یا مضموم، اس کا ما قبل تھا مکسور، اس کے بعد واو جمع، یا مضموم اس کا ما قبل مکسور، اس کے بعد واو جمع تھی، یا کی حرکت ما قبل کو دے کر یا ساکن ہو گئی، یا کو 2 ساکن جمع ہو گئے، یا کو اجتماع ساکنین کی وجہ سے گرا دیا۔ اس کو لکھیں بھلا، یصلیون لکھیں، سیگا لکھیں اس کو، پھر اس کو دیکھیں۔
یصلون اصل میں تھا یصلیون، بر وزن یفعلون. لام کلمے میں یا مضموم ہے، اس کا ما قبل مکسور ہے، اس کے بعد واو جمع. یہ یا کی حرکت منتقل کر کے نقل کر کے ما قبل کو دے دی، اور یا دو ساکن جمع ہو گئے، یا کو اجتماع ساکنین سے حذف کر دیا تو یصلون ہو گیا. یصلیون، یا جو ہے نا، یا پر ضمہ پڑھنا عرب مشکل سمجھتے ہیں، یا پر ضمہ پڑھنے کو مشکل سمجھتے ہیں، اس لیے یا کی حرکت ما قبل کو دی ہے. جی یا کی حرکت ما قبل کو دیں گے ظاہر، تو پہلے کی جو حرکت ہے اور لام پہ ما قبل لام ہے نا، تو لام پر جو کسر ہے اس کو حذف کر دیں گے، اور یہ یا کی حرکت اس کو دے دیں گے. جب اس کو دیں گے تو اب یا ساکن ہو گئی ہے اور واو بھی ساکن ہو گئی ہے. تو یا کو دو حرف ساکن ہو جائیں تو ایک ساکن کو وہاں گرا دیتے ہیں. اجتماع ساکنین، دو ساکنوں کا جمع ہونا یہ جائز نہیں ہوتا. یا کو گرایا تو یصلون ہو گیا. ٹھیک ہے. لوگ جمع ہوتے ہیں مسجد میں 5 مرتبہ اور نماز ادا کرتے ہیں. یصلون فعل ہے، اس میں واو ضمیر فاعل ہے، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو جائے گا. یذهب والدی کل یوم الی المسجد ویصلی، کیا معنی ہے؟ جاتے ہیں میرے والد ہر روز مسجد کی طرف، مسجد کی طرف، ویصلی اور وہ نماز پڑھتے ہیں. یصلی واحد کا مذکر غائب کا صیغہ ہے. یذهب والدی، اس کی ترکیب کریں. یذهب صیغہ بتائیے. والدی، والد مضاف، یا ضمیر اس کا مضاف ہے، مضاف اور مضاف الیہ مل کر فاعل بن جائے گا. کل یومن، کل مضاف، یومن مضاف الیہ ہے. لفظ کل ہمیشہ مضاف ہو کر استعمال ہوتا ہے، مضاف اور مضاف الیہ مل کر یہ مفعول. الی المسجد، الی حرف جار، المسجد مجرور ہے، جار مجرور فعل کے متعلق ہو جائیں گے، فعل اپنے فاعل اور مفعول اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو جائے گا. والد مضاف، یا ضمیر مضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ مل کر فاعل. اب آپ یہ سوال آپ سے ایک ہے کہ فاعل جو ہوتا ہے وہ تو مرفوع ہوتا ہے، تو اس میں رفع کہاں پہ ہے؟ کوئی اسم جب یا ضمیر کی طرف مضاف ہو تو اس کا اعراب تینوں حالتوں میں تقدیری ہوتا ہے، حالت رفعی میں بھی، حالت نصبی، حالت جری میں بھی. یہاں حالت رفعی ہے، فاعل بن رہا ہے، لیکن اس کا اعراب تقدیری ہے، کیونکہ یا اپنے ماقبل پر کسرہ چاہتی ہے، اس لیے کسرہ ہی آئے گا، ضمہ اس پر نہیں آئے گا، ضمہ اس پہ تقدیری ہے. فعل اپنے فاعل سے، مفعول سے اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو جائے گا. یصلی جو اصل میں تھا یصلیو، بر وزن یفعل، صیغہ واحد مذکر غائب، فعل مضارع معروف ثلاثی مزید فیہ ناقص یائی، اسباب تفعیل. یصلیو، پہلے آپ نے جمع کے صیغے کا پڑھا قانون، اب یہ واحد کا صیغہ جو ہے یصلیو، یدعو، یرمیو، جو واو اور یا لام کلمہ میں مضموم ہو، اس کا ما قبل مضموم یا مکسور ہو، مضموم ہو یا مکسور ہو، اس یا کی حرکت کو گرا دیتے ہیں. تو یصلیو سے یصلی ہو گیا. قانون کیا ہے؟ جو واو اور یا لام کلمہ میں مضموم ہو، اس کا ما قبل مضموم ہو یا مکسور ہو، مضموم یا مکسور ہو، اس واو اور یا کی حرکت کو حذف کر دیتے ہیں. جب اس کے بعد واو جمع نہ ہو تو اس کی حرکت کو حذف کرتے ہیں، یا کی حرکت کو حذف کیا تو یصلی ہو گیا. ناقص میں جا کے قانون ہے، صرف میں آپ پہلے ناقص نکالیں، پہلے ناقص کے قانون دیکھیں ذرا، آپ ساتھ ساتھ وہیں پہ دیکھتے جائیں، ویسے تو آپ صرف پڑھتے نہیں ہیں.
تو یہ صرف میں آپ نے دیکھنا ہے صفحہ نمبر 203 پر قاعدہ نمبر 23 ہے جو ابھی میں نے بولا ہے، اور جو اس سے پہلے آپ نے پڑھا تھا قاعدہ نمبر 22 جو اپنے یصلیون پر پڑھا ہے، وہ قاعدہ نمبر 22 ہے صفحہ 202 پر، اور یہ قاعدہ نمبر 23 ہے کہ جب واو اور یا لام کلمہ میں ہو، مضموم ہو، اس کا ما قبل مضموم یا مکسور ہو، اس واو اور یا کی حرکت کو حذف کر دیتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ اس کے بعد واو جمع نہ ہو اور یا مخاطبہ نہ ہو، تو اس صیغے میں کوئی نہیں ہے، واو جمع بھی یا مخاطبہ بھی، اس لیے یا کی حرکت کو حذف کر دیں گے۔ اور جو یصلیون پہ قاعدہ لگایا تھا وہ اس سے پچھلا ہے، قاعدہ نمبر 22، جو واو اور یا لام کلمہ میں مضموم ہو، اس کا ما قبل مکسور ہو، اس کے بعد واو جمع اس یا کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے دیتے ہیں، اور جو ساکن دو جمع ہو جائیں تو وہاں ایک ساکن کو گرا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں یہ صیغہ بعد میں کر غائب ہے، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلی ہے۔ یومن ذہبت مع ابی الی المسجد، کیا معنی ہوگا؟ یومن جاؤں گا تو نہیں ہے نا، ذہبت فعل کون سا ہے؟ میں گیا۔ یومن جو ہے نا، یومن نکرہ ہو، نکرہ اور اس کا معنی ہوتا ہے ایک دن، نکرہ اس کا معنی ایک دن، اگر اس پر الف لام آ جائے الیوم، اور سنتا لو نا، اس پر الف لام آ جائے الیوم تو پھر اس کا معنی کرتے ہیں آج، الیوم کا معنی کیا کرتے ہیں؟ آج۔ نکرہ و یومن تمنا ایک دن، تو یومن ایک دن میں گیا، ما ابی اپنے ابو کے ساتھ، الی المسجد مسجد کی طرف، ایک دن میں گیا اپنے ابا جی کے ساتھ مسجد کی طرف۔ اب اس میں فعل اور فاعل کون سا ہے؟ فعل کون سا ہے؟ ذہبتو، ذہبتو بر وزن فعلتو، صیغہ واحد مذکر مؤنث متکلم، فعل ماضی معروف ثلاثی مجرد، صحیح صحیح۔ تو ضمیر اس کا فاعل ہو گیا، میں گیا، میں گیا، تو ضمیر اس کا فاعل ہے۔ یومن جو ہے یہ اس کا مفعول ہے، ظرف بن رہا ہے مفعول فی، ایک دن، دن ہے نا، وقت کا نام ہے، تو یہ ایک دن، یہ اس کا مفعول ہے۔ ما ابی ساتھ اپنے ابو کے، ما ہمیشہ مضاف ہوتا ہے، جیسے لفظ کل پیچھے بتایا مضاف ہوتا ہے، ما مضاف، ابی اب مضاف، یا ضمیر اس کا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر ما کا مضاف الیہ، یہ مضاف اور مضاف الیہ مل کر یہ بھی ضابطوں کا مفعول، ساتھ ہونا، ساتھ کیا ہوتا ہے؟ جگہ ہوتی ہے، ظرف ہوتا ہے، یہ بھی ظرف مکان ہوتا ہے، یہ بھی مفعول بن جائے گا۔ الی المسجد، الار جار المسجد مجرور، اس جار مجرور کو فعل کے متعلق کیا، فعل اپنے فاعل سے اور دو مفعولوں سے اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو جائے گا۔ اولا توضأنا ثم صلینا مع الجماعت، اولا پہلے ہم نے، توضأنا ہم نے وضو کیا، پہلے ہم نے وضو کیا، توضأنا صیغہ بتائیے۔ بار وزن تفاعلنا، صیغہ جمع متکلم، فعل ماضی معروف ثلاثی مزید فیہ، مثال واوی اسباب تفاعل، پہلے ہم نے وضو کیا، ثم صلینا مع الجماعت، پھر ہم نے نماز پڑھی جماعت کے ساتھ، صلینا بر وزن فعلنا، صیغہ جمع متکلم، فعل ماضی معروف ثلاثی مزید فیہ ناقص یائی، اسباب تفعیل، صلی یصلی تسلیۃً، ابھی یصلی پیچھے آپ نے مضارع پڑھا ہے نا، ابھی اس کا ماضی ہے، صلینا، صلینا بر وزن فعلنا، فعلنا عین پہ شادہ پڑھیں، فعلنا، نا ضمیر اس کا فاعل ہے، مال جماعت مضاف اور مضاف الیہ مل کر جماعت کے ساتھ، مضاف مضاف الیہ مل کر اس کا مفعول، فعل اپنے فاعل و مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ۔
تودعنا اولا، تودعنا میں اولا مفعول ہے، تودعنا فعل ہے، اس میں نا ضمیر فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ بن گیا وہ۔ یشتمل المسجد علی غرفۃ کبیرۃ، اشتمل یشتمل اشتمالا، مشتمل ہے مسجد بڑے کمرے پر، وساحت واسعۃ اور وسیع صحن پر، مسجد بڑے کمرے اور کھلے صحن پر مشتمل ہے۔ ترجمہ کیا ہوا؟ یشتمل فعل ہے، المسجد اس کا فاعل ہے، علی حرف جار، غرفۃ کبیرۃ، غرفۃ موصوف، کبیرۃ صفت موصوف اور صفت مل کر مجرور ہو جائیں گے، لیکن یہ معطوف علیہ بنیں گے، ان کو پہلے معطوف علیہ بنائیں، واو عطفہ، لیکن ان دونوں کو آگے ملایا ہوا، ان دونوں پر علی داخل ہو رہا ہے، علی غرفۃ کبیرۃ وساحۃ واسعۃ، یہ موصوف اور صفت مل کر معطوف علیہ، واو عاطف حرف عطف، ساحۃ واسعۃ، ساحۃ موصوف واسعۃ صفت، موصوف اور صفت مل کر معطوف، معطوف علیہ اور معطوف مل کر علی حرف جر کا مجرور، جار اور مجرور متعلق ہو جائیں گے فعل کے، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو جائے گا۔ یشتمل سے گردان کریں، گردان پوری کریں نا، یشتمل یشتملان یشتملون، لہا قبۃ و مئذنتان، اور لہا اس مسجد کا، قبۃ، قبۃ کہتے ہیں گنبد کو، اس کا گنبد ہے، و مئذنتان اور دو مینار ہیں، مسجد کا ایک گنبد اور مئذنتن، اذن جو ہوتا ہے نا، آذین یا اذن، آپ نے فعل پڑھا ہے محموز میں، اذن کا معنی ہوتا ہے اجازت، اذن اذان کا معنی اجازت بھی ہوتا ہے، اس کا معنی اعلان بھی ہوتا ہے، اس سے یہ اس میں اعلیٰ کا صیغہ اعلان کی، اعلان کا اعلیٰ جس کے ذریعے اعلان کیا جاتا ہے۔ تو پرانے زمانوں میں نا جب اذان کہتے تھے نا، اس کے لیے اس طرح سے مینار بنائے ہوتے تھے اور دائیں اور بائیں سوراخ رکھے ہوتے تھے، ان کے اندر اذان کہتے تھے تاکہ دور تک آواز جائے۔ اب یہاں پہ ترکیب اس کی کیا کریں گے، قبۃ جو ہے نا، یہ ہے معطوف علیہ، واو حرف عطف اور مئذنتان معطوف، معطوف علیہ اور معطوف مل کر یہ مبتدا مؤخر، مبتدا بعد میں ہے، اور لہا لام حرف جار، ہا ضمیر مجرور، جار اور مجرور جو ہے نا یہ خبر بن رہے ہیں، جب خبر جار مجرور ہو اور مبتدا نکرہ ہو تو مبتدا بعد میں آتا ہے اور خبر پہلے آتی ہے، اس لیے لہا جو ہے لام حرف جار، ہا ضمیر مجرور کو ہم متعلق کریں گے کس کے، جار مجرور کو متعلق کرتے ہیں، یہاں فعل نہیں آیا ہوا کیونکہ یہاں سے نیا جملہ شروع ہو رہا ہے، وہ فعل تو پیچھے رہ گیا، واو کے بعد تو نہیں آیا ہوا، تو اس لیے یہاں پہ اس کو متعلق کریں گے شبہ فعل کے، اس میں فاعل کے ثابتان نکال لیں، ثابتان موجودتان، کہ ایک گنبد اور دو کیا ہیں، موجودان کہہ لیں، موجودتان کہہ لیں، ان کے متعلق کر دیں، اور یہ مبتدا مؤخر اور یہ خبر مقدم مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ المؤذن یؤذن قبل الصلاۃ، مؤذن اذان دیتا ہے نماز سے پہلے، اذن یؤذن تعذینا، اذان کہنا، باب کیسے چلتا ہے، اذن یؤذن سے گردان پڑھیں، یؤذن یؤذنان یؤذنون تؤذن تؤذنان یؤذن تؤذن تؤذنان تؤذنون تؤذنین تؤذنان تؤذن اؤذن نؤذن، اذن یؤذن تأذینا فهو مؤذن، مؤذن اس میں فاعل کا صیغہ، اذن یؤذن اذان دینے والا، المؤذن یؤذن قبل الصلاۃ، مؤذن اذان دیتا ہے نماز سے پہلے، المؤذن یہاں پہ کیا ہو گیا، مبتدا، یؤذن فعل، اس کا فاعل کیا ہے، فاعل کیا ہے یؤذن کا، وہ اذان دیتا ہے، ہوا ضمیر فاعل ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہوا ضمیر فاعل،
قبل صلاتی اذان کے پہلے، مضاف اور مضاف الیہ مل کر یہ مفعول، فعل اپنے فاعل سے اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر مبتدا کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ۔ الناس یسمعون الاذان، لوگ سنتے ہیں اذان، یسمعون سامع یسمع سامان، جی اس کی ترکیب بولیں نا، آپ ہی بولیں گے۔ الناس مبتدا، یسمعون فعل، واو ضمیر اس کا فاعل، جمع مذکر کا صیغہ ہے، واو ضمیر فاعل، الاذان مفعول، فعل اپنے فاعل مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمی ہے۔ وَيَأْتُونَ إِلَى الْمَسْجِدِ لِلصَّلَاةِ، یأتون، اتا یاتی فعل پیچھے آیا تھا کل، کیا معنی ہوتا ہے؟ آنا، یأتون وہ آتے ہیں، لوگ آتے ہیں، الی المسجد مسجد میں نماز کے لیے، لوگ آتے ہیں مسجد میں نماز کے لیے۔ اتا یاتی اتیانن، کیا معنی ہونا ہے؟ آنا۔ یأتون اصل میں کیا تھا؟ یأتیون بر وزن یفعلون، صیغہ جمع مذکر غائب، فعل مضارع معروف ثلاثی مجرد ناقص یائی، اسباب ضرب یضرب، آتا یا یأتیو۔ اس میں بھی یأتیون میں بھی کیا کیا ہے؟ اس صیغہ کو لکھ کے دیکھیں، وہی والا قانون رہے گا، یا مضموم تھا، یأتیون یا مضموم، اس کا ما قبل مکسور، اس کے بعد واو جمع ہو، قاعدہ نمبر 22، یا کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے دی، یا اور واو دو ساکن ہو گئے، یا کو گرا دیا تو یأتون۔ یأتون فعل، اس میں واو ضمیر فاعل، الی المسجد جار مجرور فعل کے متعلق، للصلاۃ لام حرف جار، الصلاۃ مجرور، یہ جار مجرور بھی فعل کے متعلق ہو جائے گا، فعل اپنے فاعل اور متعلقین دو متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا۔ الامام یصلی بہم، امام نماز پڑھاتا ہے ان کو، یصلی صیغہ پیچھے پڑھ چکے ہم، اس میں واحد مذکر غائب کا صیغہ اصل میں یصلیو تھا، ہوا ضمیر فاعل، بہم بار فے جار، ہم ضمیر مجرور، جار مجرور فعل کے متعلق، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر الامام مبتدا کی خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ بعد صلاۃ الفجر یتلو الناس القرآن، بعد صلاۃ الفجر، فجر کی نماز کے بعد تلاوت کرتے ہیں لوگ قرآن کی، تلا یتلو یہ فعل پیچھے آ چکا ہے، لوگ تلاوت کرتے ہیں قرآن کی۔ بعد یتلو اصل میں تھا یتلو، تالا یتلو تلاوتن، اصل میں تھا تالا و یتلو، یتلو پہ کون سا قانون لگا؟ یتلو بار بدن یفعلو، صیغہ واحد مذکر غائب، فعل مضارع معروف ثلاثی مجرد ناقص واوی، یہ بھی قاعدہ نمبر 23 لگا ہے، جو واو اور یا لام کلمہ میں مضموم ہو، اس کا ما قبل مضموم یا مکسور ہو، اس واو اور یا کی حرکت کو حذف کرتے ہیں، واو کی حرکت کو حذف کیا تو کیا ہوا؟ یتلو بن گیا۔ یتلو فعل، الناس فاعل، القرآن مفعول، وہ جو پچھلا ہے بعد صلاۃ الفجر مضاف مضاف الیہ مل کر یہ بھی اس کا مفعول، فعل اپنے فاعل سے اور دو مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ۔ یتعلمہ الاطفال، تعلم یتعلم تعلما، سیکھنا علم حاصل کرنا، کیسے باب چلتا ہے؟ تعلم یتعلم تعلما، تعلم یتعلم تعلم یتعلم تعلما، یتعلم سیکھنا، سیکھتے ہیں اس کو بچے، یتعلم فعل، ہو ضمیر اس کا مفعول، الاطفال فاعل، ہو ضمیر جو منصوب متصل ہے یہ ہمیشہ مفعول بنتی ہے، الاطفال فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ۔ آج آپ نے وہ دو قاعدے یاد کرنے ہیں جو صفحہ نمبر 202 اور 203 پر آپ کو بتایا ہے، قاعدہ نمبر 22 اور 23،
ان کو یاد کرنا ہے. کل ان کے مطابق ہم نے ان فعلوں سے پوری گردان کرنی ہے. آج صرف قاعدے آپ کو اور ایک سیگا بتایا ہے. کل ان سے گردان کریں گے اور اس کی تمرین اس سبق کی پڑھیں گے.